السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بڑی دیر سے آپ ساتھی علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ آدھی رات ہو چکی ہے، پھر بھی آپ کا دل جمی کے ساتھ ہی بیٹھنا یقیناً اس ذوق کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے دین سے تعلق کس حد تک جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے اس وقت میں ہمارا یہ مل بیٹھنا، سننا سنانا ہماری اخروی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ ماشاء اللہ بڑا عمدہ اور بڑے احسن انداز سے ہم نے جنت کا بیان سنا اور جہنم کی ہولناکیوں کے کچھ مناظر بھی ہمارے سامنے رکھے گئے، اور اس وقت مجھے جو موضوع آپ کے سامنے رکھنے کو حکم ہوا ہے اس کا خلاصہ، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو کر، راضی ہو کر ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اس جنت کی طلب، تلاش، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہماری زندگی کے لوازمات ہیں انہیں شریعت کی حدود میں رہ کر پورا کرنا اور ان کی تلاش میں نکلنا، یہ اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہماری راتیں، ہمارے دن کس طرح بسر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کچھ ساتھی ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو ہم نے جب آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی تو سب سے پہلے تو ام المومنین نے ناراضگی کا اظہار فرمایا
کہ تمہیں ماں اتنے دن تک یاد نہیں تھی، آج یاد آئی ہے، ماں سے ملنے کے لیے آ جائے ہو۔ پھر اس کے بعد جب گفتگو چل نکلی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ام المؤمنین سے ایک مطالبہ کیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ اے امی جان، اخبرینا بأعجب ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں زندگی بسر کی ہے، آج ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبر کی سیرت میں سے کوئی ایسی چیز رکھیں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اچھی لگی ہو، سب سے عمدہ چیز ہمارے سامنے رکھے۔ تو ہمارا یہ سوال سن کر فبقت ام المؤمنین رونے لگ گئی۔ کافی دیر تک روتی رہی، پھر فرمانے لگی کل امرہ کان عجبا، میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے کس کس پہلو کو تمہارے سامنے رکھوں؟ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کی ساری راتیں، سارے دن، سارے ہی معاملات بڑے عمدہ اور خوبصورت تھے۔ ہاں تم نے سوال کیا ہے تو میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کو پیش کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی اس رات کو ام المؤمنین نے ہمارے سامنے جو پیش کیا ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ ہم بھی اس وقت رات کے ایک حصے میں بیٹھے ہیں، پھر ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ ہماری راتیں کس طرح کٹتی ہیں، ہمارے دن کس طرح گزرتے ہیں۔ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد میرے گھر تشریف لائے، کیونکہ باری میرے ہاں تھی، میرے بستر میں بھی آ گئے، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آتی۔ تھوڑی دیر رک کر فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے، عائشہ ذرینی اتعبد، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تیرے بستر کو چھوڑ کر آج ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں گزار دوں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، احب قربک و احب ہواک، میری چاہت تو یہ ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں، اور میری چاہت کی تکمیل تو یوں ہو سکتی ہے کہ آپ میرے بستر میں ہوں، لیکن میں اپنی چاہت کو آپ کی چاہت پہ قربان کرتی ہوں۔ آپ کا جو جی چاہتا ہے کریں اللہ کے پیغمبر۔ تو اللہ کے پیغمبر جلدی سے اپنے بستر سے اٹھے، گھر میں پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، اس کے قریب جا کر ہلکا سا وضو کیا، فقام وقرأ القرآن، حالت قیام میں چلے گئے، نماز شروع کر دی اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ فقرأ القرآن ثم بقا، پھر اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئے۔
قرآن پڑھتے گئے اور روتے گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اتنا روئے اللہ کے پیغمبر، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ نماز مکمل کی، فحمد اللہ واسنا علیہ، کچھ اذکار ادا کیے، ثم بکا، اور پھر رونے لگ گئے۔ فرماتی ہیں کہ اتنا روئے اللہ کے پیغمبر، بیٹھے بیٹھے اتنا روئے کہ آنسوں سے آپ کا دامن بھیگ گیا، آپ کے کپڑے تر ہو گئے آنسوں سے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے دائیں طرف رکھا اور پھر ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھے اور ثم بکا، پھر رونے لگ گئے۔ یہاں رک کر میں اس بات کو بھی واضح کرتا جاؤں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر کی پوری رات کو امت کے سامنے جو پیش کر رہی ہے، اگر ام المومنین نے خود یہ رات سو کر گزاری ہوتی تو یہ لمحہ بلمحہ لوگوں کو بتا نہ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ام المومنین کی رات بھی اسی انداز سے کٹ رہی ہے۔ جبھی تو آپ کے ہر انداز کو وہ بیان فرما رہی ہے۔ اگر سو جاتی تو انہیں کیا معلوم کہ آپ نے کتنا قیام کیا، آپ کتنا روئے۔ وہ آپ کے بیٹھنے کے انداز کو بھی لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے زارو قطار سے رو رہے، زارو قطار رو رہے۔ ایسے ہی ام المومنین سیدہ عائشہ بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ رات بسر کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کتنا روئے، کتنا روئے کہ روتے روتے آپ کے سامنے زمین پہ یوں لگا جیسے کیچڑ ہو، آنسوں کا پانی بہنے لگا۔ کب تک روئے؟ حتی آذنہ بلال بالفجر، حتی آذنہ بلال بالفجر۔ بلال کا معمول تھا کہ ہر روز اذان کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تھوڑی دیر بعد بلانے کے لیے آتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آئیے اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائیے۔ بلال آئے، اللہ کے پیغمبر اسی حالت میں بیٹھے رو رہے، داڑھی بھیگ چکی ہے، دامن بھیگ چکا ہے، سامنے آنسو بہ رہے۔ دیکھ کر بلال کی چیخ نکل جاتی ہے، اتبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی بخشش کا اعلان تو اللہ نے پہلے ہی کر رکھا ہے، آپ اتنا روتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں اللہ کے پیغمبر؟ کائنات کے امام نے چہرہ اٹھایا، فرمایا بلال، بلال لم لا ابکی وقد نزل علی اللیلۃ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بلال میں کیوں نہ رو؟ آج رات اللہ نے مجھ پر سورہ آل عمران کی یہ 10 آیات نازل کی ہے۔ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے، یہ آخری 10 آیات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پڑھ سنائی، فرمایا بلال میں کیوں نہ رو کہ آج رات اللہ نے مجھ پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل کی ہے، اور بلال لم لا ابکی ویل لمن قرأها ولم يتفکر، بلال میں کیوں نہ رو کہ میری امت کے وہ لوگ بھلے ان آیات کو پڑھتے رہے، اگر ان میں غور و فکر نہ کیا تو ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے میری امت کے لوگ، میں کیوں نہ رو آج۔ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے کہ بھلے پڑھے لیکن غور و فکر نہ کیا کہ رب کیا فرما رہا ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد اللہ کے پیغمبر کا معمول رہا ہے کہ رات کو اچانک جب بھی آنکھ کھلتی آپ وضو سے پہلے، ہر کام سے پہلے قرآن مجید کی یہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، یہ راتوں اور دنوں کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، عقل والوں کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کا رب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ وہ بیٹھے ہیں، اللہ سے تعلق نہیں توڑا، وہ لیٹے ہیں، اللہ سے تعلق نہیں توڑا، وہ کھڑے ہیں تو اس حال میں بھی اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پر ہے، راتوں کو لیتے ہیں، کبھی آسمان پہ نظر جاتی ہے، چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخر کیوں بنایا اللہ نے یہ؟ وہ اللہ جو ان کو بنانے پہ قادر ہے، وہ انہیں ختم کرنے پہ بھی قادر ہے۔ غور و فکر ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کو سمجھنے میں، اور زبان پہ کلمات کیا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک، اے اللہ تو ہر کمزوری سے پاک، ہم داغدار ہیں، ہماری زندگیاں داغدار ہیں، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ تو نے جس کو جہنم رسید کر دیا، رسوا کر دیا، اس کو ذلیل ہو گیا، وہ اس کا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں، جس کو اللہ نے جہنم رسید کر دیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک آواز دینے والا، منادی کرنے والا اعلان کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم، مان لو اپنے رب کی۔ اے اللہ ہم مان گئے، اے اللہ ایمان لائے، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطائیں ہم سے دور کر دے، اے اللہ تو ہمارا خاتمہ
ایمان پر کر کے اپنے نیک سماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. لوگوں تم نے دیکھا نہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے. زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے. والشمس والقمر یہ سورج بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, یہ چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تاکہ اس کا تعلق بھی اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے. والنجوم والجبال یہ ستارے بھی اپنا اللہ کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے. یہ پہاڑ, یہ مضبوط, یہ طویل و عریض پہاڑ, یہ ساکت پہاڑ جو تمہیں خاموش نظر آتے ہیں, یہ تمہیں خاموش نظر آتے ہیں, یہ بھی اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں کہ کہیں ان کا تعلق اللہ سے کمزور نہ ہو جائے. والشجر والدواب یہ درخت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے, عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر آج میں نے ایک خواب دیکھا. سناؤ کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں اور حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ جب اس درخت سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی. میں نے سنا کہ وہ درخت سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہے. درخت سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہے. اے اللہ کے پیغمبر, میرا تعجب اس وقت بڑھ گیا کہ جب تلاوت کرتے کرتے درخت آیت سجدہ پر پہنچا تو رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا, درخت سجدے میں چلا گیا. اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, میرا تعجب اور زیادہ ہوا کہ جب میں نے درخت کو سجدے کی حالت میں گرا دیکھا اور پھر ایک آواز سنی. وہ آواز کیا تھی کہ درخت رو رو کر اللہ سے ایک دعا مانگ رہا تھا, اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط عنی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتا. کہ درخت یہ سجدے میں دعا مانگ رہا ہے, اللہم اکتب لی بہا اجرا, اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا, مجھے نیکیوں سے محروم نہ کرنا. اے اللہ مجھے اجر سے مالا مال کر دے. وحط عنی بہا وزرا, درخت کہہ رہا ہے اللہ اگر کوئی معصیتوں کا بوجھ, نافرمانیوں کا کوئی وزن میرے کھاتے میں تھا تو اے اللہ آج اس سجدے کے عوض میرے وہ گناہ مجھ سے دور کر دے. اے اللہ معصیتوں کا وہ بوجھ مجھ سے ہلکا کر دے. وَأَحْدَثْ لِي بِهَا شُكْرًا, اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا لے. وَتَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ داود سجدہ, اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں, اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں, تو میرے اس جھکنے کو, میرے اس سجدے کو اے اللہ تو ایسے قبول فرما لے جس طرح تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام کے سجدے کو قبول کر لیا تھا. کیونکہ آیت سجدہ یہ داؤد پیغمبر کے سجدے کا ذکر ہے. اے اللہ
تو میرے سجدے کو قبول کر لے۔ اللہ کے پیغمبر خواب سن رہے، تو آپ نے جب خواب پورا سن لیا، خواب بتانے والے سے کہا اَأَنْتَ سَجَدْتَ مَعَهُ، کیا سجدہ تو بھی کرنے لگا تھا، سجدہ تو نے بھی کیا تھا؟ خواب بتانے والے نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا انت احق بالسجود من الشجرہ، تجھے تو زیادہ حق تھا اس درخت کے مقابلے میں کہ تو بھی سجدہ ریز ہو جاتا۔ پھر صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سورہ صاد کی تلاوت کی، اور جب سجدے کی آیت پر پہنچے اللہ کے پیغمبر بھی سجدے میں چلے گئے اور وہی دعا پڑھی جو درخت سے دعا پڑھتے ہوئے اس نے سنی تھی۔ حضرات میں بتا یہ رہا تھا کہ ہر چیز اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے۔ تو رب نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ سارے جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جنگل کے درندے، چرند پرند، یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا کہ اڑتے اڑتے پرندے کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر اپنی گردن کو جھکا کر اپنے پروں کو روک لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں۔ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی عبادت میں مصروف، اور وہ ہر ایک کی عبادت کے طریقوں کو جانتا ہے۔ جانور بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے۔ ابو سعید خدری ہی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اللہ کے پیغمبر کے دور میں، کہ ایک بھیڑیے نے آ کر اس کی ایک بکری اٹھائی، اس نے اس کا پیچھا کیا، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، بھیڑیے سے بکری چھڑوا لی۔ جب بکری چھین کر یہ واپس آنے لگا تو فجلس فَأَقَعَ عَلَى ذَنَبِهِ، وہ بھیڑیا اپنی دم بچھا کر دم کے اوپر بیٹھا اور اس چرواہے سے کہنے لگا أَلَا تَتَّقِ اللَّهِ تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيَّ، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ بھیڑیا کہنے لگا او چرواہے، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ میرا وہ رزق جو اللہ نے مجھ تک پہنچایا تو میرے منہ سے چھین کر جا رہا ہے؟ الا تتق اللہ فتنزع رزقا منی ساقہ اللہ الی، تو میرا وہ رزق جو رب نے میرے منہ تک پہنچایا تو چھین کر جا رہا ہے۔ وہ چرواہا پریشان ہو گیا کہ ایک جانور کہتا ہے یا عجبی ذئب مقعن علی ذنبہ یتکلمنی کلام الانس، بڑے تعجب کی بات کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر انسانوں کی طرح مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے تو میری اس بات پہ تعجب کرتا ہے، الا اخبرک باعجب من ذلک، میں اس سے زیادہ تجھے حیران کن بات بتاؤں، حیران کن بات اس سے زیادہ تیرے سامنے رکھوں۔ چرواہا ہکا بکا حیران کھڑا ہے کہ آج بھیڑیا کو کیا ہو گیا۔ بھیڑیا نے کہا او چرواہے، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ کیا؟ کہا محمد بیسربا یخبر الناس بانباء ما قد سبق،
جا مدینہ میں یثرب میں محمد نامی ایک شخص اللہ کا نبی بن کے آ چکا ہے اور گزرے ہوئے لوگوں کے احوال بیان کر رہا ہے، تو اس سے ملاقات کر۔ بھیڑیے کو کس نے بتایا تھا کہ یثرب نامی شہر میں محمد نامی شخص اللہ کا نبی بن کے آ چکا، اور اس کو یقین بھی ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس جنگل کے بھیڑیے کا بھی اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس نے اطلاع کی اور اسی نے بولنے کی توفیق دی۔ چرواہا جلدی سے اپنے ریوڑ کو ہنکاتا ہوا مدینہ کے ایک کونے میں چھوڑ کر مدینہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا پوچھا، بتایا گیا اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں اتنے میں اذان ہو گئی، نماز کے لیے مسجد میں چلے آئے، نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے اس چرواہے کو بلایا، کہا تو کھڑا ہو جا اور ان کو سب کو بتا جو کچھ تو دیکھ کے آیا ہے۔ تو وہ چرواہا سارا وہ واقعہ بتاتا ہے، سارا وہ قصہ سنا کر جب فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صدق والذی نفس محمد بیدی، اس نے سچ کہا ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس ويكلم الرجل عزبة صوته وشراك نعله ويخبره فاخذه بما احدث اهله۔ فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ اس نے کہا درست کہا، اور لوگوں سنو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ درندے، جنگل کے درندے انسانوں کے ساتھ بول کر اللہ کی توحید کا، نئے پیغمبر کی رسالت کا اعلان نہ کریں گے۔ قیامت سے پہلے پہلے لوگوں تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ کی لکڑی بول کر اللہ کی توحید کا کلمہ سنائے گی، اور ایسے واقعات تمہارے سامنے آئیں گے کہ تمہارے میں پیغمبر کی رسالت کا کلمہ سنائے گی۔ وہ شراک و نالے ہی تمہارے جوتے کے تسمے اللہ کی توحید اور اس دین کی حقانیت کو بیان کریں گے۔ وَيُخْبِرُهُ فَاخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ، اور قیامت سے پہلے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہو کر رہے گی کہ انسان کی ران اگر وہ سفر میں چلا جائے اور اس کے گھر والوں نے کوئی خیانت کی ہوگی، جب واپس آئے گا تو اس کی ران بول کر بتائے گی کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی نے یہ خیانت کی ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں ظاہر ہو کر رہنے والی ہیں۔ تو یہ تعجب کی بات رہی کہ ایک بھیڑیا گفتگو کرتا ہے، تو ہر چیز کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس کو بیان رب کس طرح کر رہے ہیں، ذرا غور و فکر کی بات ہے کہ فرمایا لوگوں دیکھا نہیں، آسمانوں میں بسنے والے سارے، زمینوں میں بسنے والی ساری چیزیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سارے ستارے، یہ سارے پہاڑ، یہ سارے درخت، یہ سارے جانور ہے انسان۔ کتنی ہی افسوس کی بات ہے جب فرشتوں کی بات آئی تو سارے فرشتے، آسمانوں کی بات آئی سارے آسمان، زمینوں کی بات آئی ساری زمینیں، درختوں کی بات آئی سارے درخت، پہاڑوں کی بات آئی سارے پہاڑ، جانوروں کی بات آئی سارے جانور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، لیکن انسان جب تیری باری آئی تو رب نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔
انسان سارے کے سارے اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کا تعلق ہے رب کے ساتھ، اور کچھ لوگ اس تعلق کو توڑ کر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات نہیں کیا کہ جانوروں کا ذکر کرے تو سارے جانور، پرندوں کا ذکر سارے پرندے، سارے پہاڑ، ہر چیز، کسی کی استثناء نہیں، لیکن انسان کی باری آئے جو اشرف المخلوقات ہے تو رب یوں فرمائے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کہ انسان اللہ سے، بڑی تعداد میں انسان اللہ سے تعلق توڑ چکے ہیں۔ اپنا تعلق جوڑیے، وہ بڑا مہربان رب ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اس کے سامنے اس کو اس طرح نہ ماننے والے بھی اگر اپنی فریادیں رکھتے ہیں تو وہ کس طرح سنتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آتی، اٹھتی، بیٹھتی، ایک شعر پڑھتی تھی عربی کا، یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہو من بلدت الکفر نجانی، ہار والا دن، کیا ہی خوب ہے ہار والا دن کہ اس ہار نے مجھے کفر کے شہر سے نکال کر کے نجات دے دی۔ تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے یہ شعر پڑھتی ہیں، یہ کیا ہے ہار والا دن؟ تو اس نے مجھے اپنی بات بتائی کہ میں فلاں قبیلے کی لونڈی تھی، انہوں نے مجھے آزاد کیا، لیکن میں انہی کے ساتھ ہی رہتی تھی، وہاں کھاتی، وہاں پیتی۔ ایک دن اس گھر والے افراد میں سے ایک بچہ گلے میں ہار پہن کر باہر نکلتا ہے، واپس آیا تو ہار نہیں تھا۔ گھر والوں نے تلاش کیا، جب ہار نہ ملا تو انہوں نے میرے اوپر شک کیا کہ شاید اس نے چوری کیا ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا نہیں معلوم، میری تلاشی کی، حتیٰ کہ مجھے برہنہ کر کے، ننگا کر کے چیک کیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ گھر کے افراد اور بھی ہیں، کسی اور پر شک کیوں نہیں کیا؟ میں ہی مظلوم ہوں، مجھے گھر کا فرد نہیں سمجھا، میں غریب ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، اس وجہ سے بڑی بے دردی کے ساتھ وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، بتا کہاں چھپایا ہے؟ اور میں مظلومیت کے ساتھ، معصومیت کے ساتھ بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا، کہ اچانک وہ ہوا یہ تھا کہ بچے سے ہار گرا، چمکتا ہوا دیکھ کر ایک چیل نے اپنے پنجے میں لیا اور اڑ گئی۔ جب اس طرح عرش والے نے دیکھا کہ اس مظلوم بے سہارا عورت پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اللہ نے اس چیل کو حکم دیا کہ واپس پلٹ اور ان کے سامنے، ان کے دیکھتے دیکھتے اس ہار کو اوپر سے نیچے گرا دے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ وہ ہار نیچے آ کر گرا۔ دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ مجھے اب عرش والے پہ یقین آ گیا کہ وہ اللہ کہ میں نے دل ہی دل میں جس کے سامنے اپنی فریادیں رکھی تھی، اس نے اس طرح سنی اور میرا ساتھ دیا، اگر ان کے گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤ تو مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ میں گھر کو چھوڑ کے نکلی، وہ مجھے منانے لگے، میں نے ایک ہی نہ مانی۔ جب باہر آ گئی تو دل میں سوچنے لگی کہاں جاؤں؟ پھر خیال آیا کہ مدینے میں ایک شخص کا سنا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے سہاروں کا سہارا ہے۔ میں ڈھونڈتی چلی آئی، اللہ کے پیغمبر نے مجھے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، مسجد نبوی میں خیمہ لگا کر کچھ دن وہاں رکھے، اللہ نے گھر دے دیا۔ یوں اللہ نے مجھے کفر کے گھرانے سے نکال کر اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرات، ایک کافرہ اس طرح اپنے رب کے ساتھ دل ہی دل میں تعلق جوڑے،
اللہ اس کی فریاد کو ہے، اس کی مدد کو ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ تعلق رکھے تو کیا اللہ ہماری مدد کو نہیں آئے گا؟ رب کے ساتھ وہ تعلق جوڑیے، وہ تعلق اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کامل یقین کے ساتھ کہ جو سیدنا زکریا علیہ السلام کی اللہ نے مثال بیان کی کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، جو خود دعا کرنے سے پہلے کہہ رہے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، اے اللہ اولاد مانگتے مانگتے، بیٹا مانگتے مانگتے میں بوڑھا ہو گیا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، میرے بال سفید ہو گئے، اے اللہ میری بیوی بانج ہو گئی، اولاد کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ منقطع ہو چکے، لیکن ولم اقم بدعائک رب شقیہ، اے اللہ آج بھی میں مایوس نہیں ہوا، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ تو اللہ نے وہی بیٹے کی بشارت سنا دی۔ اللہ جانچتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے، کامل یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے میرے بندے پکارتے ہیں کامل یقین کے ساتھ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں جواب دیتا ہوں اے مجھے پکارنے والے مردوں، مجھے پکارنے والی عورتوں، میں نے تمہاری پکار کو سن لیا، خالی سنا ہی نہیں بلکہ میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ذرا اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں، اپنے مالک کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں، اس کا لطف دیکھیں۔ پھر عبادات میں لطف کس طرح آتا ہے، مزہ کیسے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے خالق کی پہچان کریں، اپنے مالک کی پہچان کریں اور ہر حال میں اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم کر کے رکھیں۔ کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر خوشیوں میں عموماً ہمارے تعلق کے دھاگے کمزور ہو جاتے ہیں، غمیوں کے مواقع پر ہم قوم اور برادری کی رسموں پہ چل پڑتے ہیں، دیکھا دیکھی سمجھنے کے باوجود لوگوں کی ملامت کے ڈر سے، لوگوں کے لان تان کے خوف سے اللہ کی توحید والا راستہ، اللہ کے دین والا راستہ، پیغمبر کی شریعت والا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا امتحانات ہوتے ہیں، یہ خوشیوں کے مواقع، یہ غمیوں کے مواقع، کبھی اللہ مال دے کر کبھی مال لے کر بندے کا امتحان لیتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے خالق کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا ہے یا تعلق توڑ دیتا ہے۔ کسی موڑ پر ناکام ہے وہ شخص جو کسی موڑ پر آ کر اللہ کے ساتھ قائم کیا ہوا ناطہ توڑ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے خالق و مالک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔